جواب دیتے ہیں اے ساسا سن لو کہ ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے عرض کیا ربی ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگارہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت پروردگار عالم نے کہا تھا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم میرے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے ہو؟ تو اس وقت ابراہیم نے کہا لیطمئن قلبی، پروردگارہ اطمینان قلب کے لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اس وقت جو ہے پروردگار عالم نے ان کے لیے جو ہے وہ واقعہ آپ لوگوں کے اذہان عالیہ میں ہے کہ جو ہے پروردگار عالم نے دکھایا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اے ساسا میں علی ابن ابی طالب وہ ہوں کہ لو کشف لی الغطاء مزددت یقینا، اگر میرے اور پروردگار عالم کے درمیان جو جتنے حجاب ہیں، جتنے بھی پردے ہیں، اگر ان کو اٹھا دیا جائے تو علی ابن ابی طالب کے ایمان اور یقین میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو آگے پھر ساسا پوچھتے ہیں یا علی انت افضل ام موسیٰ، اے علی، اے مولا کائنات، آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ تو اس وقت جو ہے مولا کائنات کہتے ہیں اے ساسا سن لو انا افضل من موسیٰ علیہ السلام، میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ تو پوچھتے ہیں ساسا یا علی یہ بتا دیں کہ کیسے آپ موسیٰ سے افضل ہیں؟ تو اس وقت جو ہے مولا کائنات کہتے ہیں اے ساسا سن لو کہ جس وقت پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اے موسیٰ میرے پیغام لے کے فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون کو پیغام پہنچا دو کہ عوام پر، قوم پر ظلم نہ کرے اور میرے اوپر ایمان لے کے آئے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا جس کو قرآن میں پروردگار عالم نے کوٹ کیا ہے۔ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اے پروردگار میں نے ان کے جو ہے قوم میں سے ایک بندے کو قتل کیا ہے اور میں ان سے ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے قتل کریں گے۔ قرآن میں آیت ہے قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ تو کہتے ہیں اے ساسا سن لو میں علی ابن ابی طالب وہ ہوں کہ جس نے کفار مکہ، کفار مشرکین کے بہت ساروں کو قتل کیا تھا، باوجود اس کے کہ ختمی مرتبت نے مجھے حکم دیا کہ سورہ براءت لے جا کے ان کے سامنے تلاوت کرو، تو بلا خوف بغیر کسی ڈرے میں علی ابن ابی طالب خانہ کعبہ کے دیوار سے ٹیک لگا کر سورہ براءت کی تلاوت کی، حالانکہ کفار و مشرکین وہاں پر موجود تھے اور ان کے بہت سارے افراد کو میں نے قتل کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ساسا آگے جو ہے پوچھتے ہیں یا علی انت افضل ام عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ افضل ہیں یا آپ افضل ہیں؟ تو اس وقت جو ہے مولا کائنات نے کہا کہ انا افضل من عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ سے میں افضل ہوں۔ آپ کیسے عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں؟ تو اس وقت جو ہے مولا کائنات نے جواب دیا اے ساسا سن لو کہ عیسیٰ اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ جب عیسیٰ کی مادر گرامی خانہ کعبہ میں تھی اور بیت خدا میں تھی، اور جب ولادت قریب ہوئی تو پروردگار عالم کی طرف سے جو ہے حکم ہوا فخرجی من ہنا، یعنی اس گھر سے جو ہے یہاں سے نکل جا اور جا کے فلاں درخت کے نیچے جا، وہاں پر جو ہے عیسیٰ کی ولادت ہوگی۔ یہ زچخانہ نہیں ہے بلکہ عبادت خانہ ہے۔ میں علی ابن ابی طالب وہ ہوں کہ جب میری ولادت قریب ہو گئی تو میری والدہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس آ جاتی ہے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر دعا کرتی ہے اے پروردگارہ میری اس مشکل کو آسان فرما، میں آپ پر ایمان رکھتی ہوں، سابقہ انبیاء پر ایمان رکھتی ہوں، میری جو مشکل ہے اس کو آسان فرما۔ تو اس وقت جو ہے پروردگار عالم کی طرف سے ندا آئی، دیوار کعبہ شق ہو گئی اور آواز آ گئی، آواز قدرت آئی فادخلی یا فاطمہ فادخلی، اے فاطمہ اس بیت خدا میں، خانہ خدا میں داخل ہو جا، اور میری ولادت جو ہے بیت اللہ میں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ساسا پوچھتے ہیں یا علی انت افضل ام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو اس وقت جو ہے مولا کائنات جواب دیتے ہیں، عجیب و غریب جواب ہیں جو آپ لوگ سنیں کہ اے ساسا
انا عبد من عبید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ساسا سن لو، میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، میں اس کا جو ہے غلام ہوں۔ تو اس وقت جو ہے کیا ہے ساسا پھر جو ہے آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ہیں جو مخلوقات جن پر جو ہے آپ افضل ہیں۔ کہا کہ جو ہے انبیاء کے علاوہ تمام اوصیاء جو انبیاء کے اوصیاء ہیں ان سب پر جو ہے میں افضل ہوں سوائے ختمی مرتبت کے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک اس روایت میں ایک پیغام ہے ہمارے بعض برادران کے لیے کہ جو مولا کائنات کو نعوذ باللہ خدا کہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ خود مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو غلام جو ہے کبھی خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ عقیدہ ہمارا کہ ہم انبیاء کرام سے مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتے ہیں، اس عقیدے پر یہ کہنا کہ یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے، اور جو حکم توہین کرنے والوں کا ہوگا وہ بھی وہی حکم یہ بات کہنے والوں کا ہوگا۔ تو پھر اسی کے ساتھ جب یہ کہا جائے کہ ہم حضرت ابوبکر کو حضرت علی سے افضل مانتے ہیں، تو اگر آپ کے ہاں یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ یہ توہین ہے کہ انبیاء کرام سے افضل ماننا حضرت علی کو توہین ہے، تو ہمارے نزدیک حضرت علی سے حضرت ابوبکر کو افضل ماننا توہین ہے۔ تو ہم بھی وہی فتویٰ پھر آپ کے لیے دیں کہ توہین کرنے والوں کا جو حکم ہے وہ آپ کے لیے لگے گا، یا صحابہ کرام کو افضل مانا جائے۔ ظاہر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ صحابہ کرام میں سے ان کو آپ حضرت علی سے اگر افضل مانیں گے تو ہمارے نزدیک یہ توہین ہے، جیسے ممکن ہے آپ کے نزدیک انبیاء کرام سے افضل ماننا توہین ہو۔ تو اگر آپ صاحب فتویٰ ہیں تو دوسری طرف بھی صاحب فتویٰ لوگ موجود ہیں۔ تو یہ والی لہجہ، یہ والی باتیں، یہ کہ یہ جو توہین کا حکم لگتا ہے وہ لگے گا، تو صرف آپ ہی حکم لگانے والے نہیں ہیں توہین کا، کوئی اور بھی آپ پر توہین کا حکم لگانے والا موجود ہے۔ لوگوں نے سب سے زیادہ مختلف فی علی علیہ السلام کی ذات کو بنا لیا، اور سب سے زیادہ فرقے خود علی علیہ السلام کے ادراک میں جو ہے وہ اس کی حقیقت کو سمجھنے کے حوالے سے وجود میں آئے ہیں تاریخ اسلام میں۔ اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ انبیاء پر علی علیہ السلام جو ہے وہ افضل ہیں۔ اب یہاں پر اس مقام پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اسی معیار کو قبول کریں کہ اگر کسی شخصیت کے بارے میں زیادہ اختلاف ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت باقی شخصیات پر جن کے بارے میں اختلاف نہیں ہے افضلیت رکھتی ہے۔ ابن اکال یا ابو اکال، تو بتا کہ کون ہے افضل؟ تو وہ کہتے ہیں آدم۔ نہیں، انہوں نے کہا آدم سے بھی افضل ہے۔ اسی طرح انبیاء کا نام لیتے آیا تو رسول خدا فرماتے ہیں نہیں، ان سب سے افضل ہے۔ تو پھر ملائکہ کا نام لیا، چند صحابہ کا نام لیا، تو وہاں فرماتے ہیں رسول خدا نہیں، وہ ہماری محفل میں موجود ہے، میرا نفس ہے، میں اس کو اپنی جان کے برابر سمجھتا ہوں۔ تو وہاں وہ پریشان ہو گیا اور مسکرا کے کہتے ہیں مولا آپ بتا دیں، کیونکہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ ہمارے پاس اتنی معتبر ترین اور سردار ترین شخصیت آپ کے ہم پلہ موجود ہے۔ تو وہاں مولا فرماتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ 313 انبیاء و مرسل جن کے نام تو لیتا رہا ہے، اگر ان کو ایک کفہ میں، ایک پلڑے میں رکھ دے اور دوسرے پلڑے میں علی ابن ابی طالب کو رکھ دے تو علی ابن ابی طالب افضل ہے۔ ایک نبی کیا 313 انبیاء کا کہہ رہے ہیں رسول، اور متواتر ترین احادیث میں موجود ہے جن میں جو روایت یہ ہے رسول خدا کی اور حدیث یہ ہے کہ علی جو من اراد ان ينظر آدم الی علم ہی و نوح الی تقوی و ابراہیم الی حلم ہی، اسی طرح انبیاء کا نام لیتے گئے کہ جو آدم کو اس کے علم میں، نوح کو اس کے تقوی میں، ابراہیم کو اس کے حلم میں، یوسف کو اس کے جمال میں، اسی طرح تمام انبیاء کا نام لیتا گیا جو ان کی جو خواص ہیں، خاصیتیں ہیں، اگر ان تمام انبیاء کی خاصیتوں کو جمع کیا جائے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ علماء اہل سنت کی متواتر ترین روایت ہے۔ تو ایک نبی کو پہچاننے کے لیے اس نبی کی شخصیت کا مطالعہ ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب کو جاننا چاہتے ہیں تو تمام انبیاء کی سیرت کو اور صورت کو اور شخصیت کو اگر معرفت کے ساتھ جانیں گے، 1,24,000 انبیاء کو جانیں گے، پہچانیں گے، تب جا کے کہیں علی ابن ابی طالب آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ تیرے یہ دو بیٹے، میں تو علی کو رسول خدا کو چھوڑ کے انبیاء سے افضل مانتا ہوں۔ میں تو علی کو انبیاء سے، رسول خدا کے علاوہ انبیاء سے افضل مانتا ہوں۔ آپ کے ذہنوں میں واقع
نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ صادق آل محمد کی کنیز ہے. بھائی ان کے گھر کے غلاموں اور کنیزوں سے بھی مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا. جواب ایسا دیں گے قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے. تو خلیفہ نے اس سے بھی سوال کیا تھا, کنیز امام صادق سے سوال کیا, حسنیہ سے, کہا کہ بتا کون افضل ہے, علی افضل ہے یا خلفاء افضل ہے؟ کہا ارے خلفاء کی بات کرتا ہے, صحابہ کی بات کرتا ہے, میں تو رسول خدا کے علاوہ انبیاء سے ادھک افضل ہوں. جناب ابراہیم کے لیے کہہ رہا ہے, جناب ابراہیم نے خدا سے کہا پروردگار مجھے دکھا دے کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے تاکہ مجھے اطمینان حاصل ہو جائے. ایک طرف جناب ابراہیم ہے جو کہہ رہے ہیں مجھے اطمینان چاہیے, ایک طرف علی ابن ابی طالب ہیں جو کہتے ہیں میری نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. وہ قرآن میں موجود ہے اور یہ تاریخ میں موجود. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر تمام انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں تو اس میں غلو کی کون سی بات ہے؟ مولا علی علیہ السلام کو وہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کے جو نبی نہ ہو وہ انبیاء سے افضل ہو جائے؟ انبیاء کی 90 خصلتیں صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں پائی جاتی تھیں جو کسی اور میں نظر نہیں آتی. اس کا مطلب وہ صفات جو الگ الگ انبیاء کی تھیں وہ سب ملا کر ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عطا کی گئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.